کے ساتھ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک نئی کہانی لے کر، جس کا نام ہے دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ کہانی سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہتے چلیں، اور وہ یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے دوستو۔ اگتے سورج کو سلام کرتی ہے اور ڈوبتے سورج پر تانا کستی ہے۔ آپ شاید نہیں سمجھے ہم آج یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، تو چلیے بتا دیتے ہیں۔ دل کی قلم سے کچھ الفاظ چرا کر آج آپ کو سنا دیں ایک ایسی کہانی جو حقیقت کی زمین پر آج بھی موجود ہے، اور اس کا احساس شاید یہی کہتا ہے: شیشہ ٹوٹے غل مت جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ جی ہاں، محبت نام ہے جس کا، وہ ایسی قید ہے کہ عمریں بیت جاتی ہیں، سزا پوری نہیں ہوتی۔ آج میں جس منو کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، وہ نہ کوئی افسر ہے نہ کوئی رئیس زادہ، بس اس کی پہچان بڑی معمولی سی ہے، اور اس پہچان کا دوسرا نام ہے غورکن، جو پچھلے 25 برسوں سے برف کی وادیوں میں تنہا زندگی گزار رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے جان گیا ہوں وقت ہوتا ہے ستمگر، کون روتا ہے آج کسی کے غم پر، پھر کیوں روؤں میں آج کسی کے غم پر، جب زمانہ ہنستا ہے میرے غم پر۔ بنائے ہیں میں نے زمیں پر چھوٹے چھوٹے آشیانے، اتنا ہی نہیں، جب کوئی اس سے اس بارے میں سوال کرتا تو وہ ہنس کر کہتا: نہ سمجھو انہیں قبر، بس یہی سوچ کر جیو کہ ہوتا ہے یہی انسان کا اصلی گھر۔ سانسیں ٹوٹتی ہیں، رشتے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں، اور ہم غورکن کدال لے کر نکل پڑتے ہیں قبرستان کی طرف، تعمیر کرنے ایک نئی قبر، جہاں اس کے پیشے نے اس کی اصلی پہچان کب کی چھین لی تھی۔ اب تو اس کے ہاتھوں میں مٹی کی مہک اس قدر رچ بس چکی ہے، اسے کسی اور چیز کی مہک محسوس ہی نہیں ہوتی، بس وہی زندگی کا معمول، کبھی برف ہٹانا تو کبھی دور وادیوں میں تنہا مسافر بن کر نکل جانا، انجانے راستوں سے واپسی پر پھر وہی پرانا شغل، کوئی نہ کوئی جنازہ اس کی راہ دیکھ رہا ہوتا، کب منو آئے اور اسے قبر بنام آشیانے میں سلائے۔ جانتے ہیں، انجانے چہروں سے رابطہ، ان کی آشنائی 2 گز زمین سے کروانی منو کو بڑی بھاری پڑ رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا، تقدیر کا لکھا کبھی کوئی نہیں مٹا پایا، اللہ کا حکم ہو جائے تو جلتی قندیلوں میں بھی اندھیرا چھا جائے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا، منو کی تقدیر میں لکھا تھا، برفیلی زمین، سرد موسم میں منو کی محنت دگنی ہو جاتی قبرستان تک پہنچنے میں، مگر پھر بھی وہ ہنستا مسکراتا پہنچتا، نہ کسی سے شکوہ نہ شکایت، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی نمی۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ بڑے حیران ہوتے، اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے، کبھی کبھی تو اسے اس کی اس حرکت پر دیوانہ سمجھ بیٹھتے، مگر منو وہ ہر نگاہ سے بخوبی آشنا ہو جاتا، اور اس لمحہ دل ہی دل میں کہتا: بڑے نادان ہیں یہ لوگ جو یہ نہیں جانتے، زمین پر بننے والے آشیانوں میں بڑے دکھ درد فریب کے سائے ہوتے ہیں جی، جو کبھی سچا سکون نہیں دیتے، مگر یہ قبر بنام آشیانہ، اس کا تو نہ پوچھئے، اس میں نہ کوئی فریب نہ ہی دکھ درد، بس اعمال کے ساتھ فیصلہ، اپنی ہی ملکیت اس چھوٹے سے آشیانے پر،
نہ کسی کی نظر نہ ہی دھوکے کی امید. بھولے سے نظر ہوگی اس پر تو پہلے موت کو بلانا پڑے گا، پھر آپ آئیں گے اس قبر بنام آشیانے کو ہتھیانے. تو ایسے کون مرنا چاہے گا؟ روح بھی تو تبھی تک انسان کا ساتھ دیتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. روح سے آشنائی کرانا خود کو فریب دینا ہوا نا. یہ کہتے ہوئے منو مسکرا دیتا. اب دیکھیں آگے کیا ہوا. باد صبا نے رخ بدلا، موسموں میں تبدیلی ہوئی. وقت بھی کسی پرندے کی مانند تیزی سے آگے بڑھا. ایسے حالاتوں میں منو کی سوچ میں پہلے والی ناسمجھی نہ رہی. اب وہ ایک ٹھہرے سمندر کی مانند خاموش سا رہنے لگا تھا. اس کی خاموشی کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. ہاں، اس کی اس دل فریب شکستہ خاموش نگاہوں کو صرف آسمان پر چھایا چاند ہی توڑ سکتا تھا. آج جب چاند نکلا تو نہ پوچھئے منو کا حال دل. گزرے لمحوں نے منو کے درد کا حوالہ کسی کو نہیں دیا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں چاند اس کے درد کو زمانے سے روبرو کروانے پر آمادہ تھا. اور اب منو نہ چاہتے ہوئے بھی صوفی کی یاد بادلوں کی آواجاہی میں تلاشنے لگا. آج اچانک اتنے برسوں کے بعد کیوں درد کی لکیروں نے اس کے دل پر لگے ان زخموں کو تازہ کر دیا تھا؟ کیوں؟ اب تک تو وہ زندگی سے کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا، پر آج ایک ہی لمحے نے اس کے اس دنیا میں خوش رہنے کے بھرم کو توڑ دیا تھا. وہ دیر تک سوچتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، وفا کی راہ یوں طے کی ہے میں نے کہ میرے آگے آگے آسماں تھے. اسی سوچ کے ساتھ منو بستر پر لیٹا اور گزرے لمحوں کا حساب کتاب کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کے آغوش میں ڈوب گیا. اچانک آدھی رات کے وقت اس کی نیند ٹوٹی. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کوئی اس سے خواب میں کہہ رہا تھا، نادان منو، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ روح کا رشتہ کبھی نہیں مرتا، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ضرور رہتا ہے، کبھی دھند میں تو کبھی تنہائی میں. وہ ہر لمحہ ساتھ رہتا ہے، جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، اور ایسا رشتہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. جانتے ہو، جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. اب جیسے کہ تمہاری ایک طرفہ سچی محبت نے تمہیں اتنے غم دیے، تم 100 بار ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹے. زمانے میں بھلے ہی تمہیں غورکن کا نام ملا، مگر رب کے یہاں تمہیں ایک نیا مقام ملے گا. اپنے جن ہاتھوں سے تم رخصت روح کا آشیانہ بناتے ہو وہ بہت ہی اہم اور اپنے آپ میں بے مثال کام ہے. افسر بابو تو بہت سے لوگ بن جاتے ہیں، اعلیٰ مقام اعلیٰ شان، مگر کبھی کسی نے منو بننے کا نہیں سوچا ہوگا. کون جانا چاہے گا قبرستان؟ مگر ایک تم ہو. تم نے تو وہیں اپنی ساری عمر گزار دی. تم نے کبھی نہ سوچا کہیں دور چلا جاؤں ان وادیوں سے، پھینک دوں اس کدال کو، بدل ڈالوں اس لباس کو جس میں مٹی کی بو رچ بس گئی ہے. شاید نہیں، تم نے جان بوجھ کر خود کو اس جہاں سے اس جہاں میں جانے سے روکا. شاید تم فریب کی دنیا میں جانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے غورکن بن کر ہی جینا چاہا. روحوں سے دوستی، کفن کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، تنہا قبرستان کو اپنا پرسکون آشیانہ سمجھ کر جیتے چلے گئے. اور وہ دبی یاد، وہ جدائی، صوفی سے محبت، سب تم تنہائی کے عالم میں اس قبرستان میں ڈھونڈتے رہے. سنو، کیا کبھی بھولے سے صوفی گہری نیند سے جاگی تم سے یہ کہنے، منو سچ میں تم ہار کے بھی جیت گئے اور میں جیت کے بھی ہار گئی؟ نہیں نا،
بے وفا روح کبھی کسی کی نہیں ہوا کرتی رے، صوفی بے وفا روح تھی، تم شاید وفادار سچے اس شفاف موتی کی مانند جو سدا اپنے وجود کی اہمیت برقرار رکھتا ہے۔ بس آج تم سے اتنا ہی کہنا ہے، ویرانے میں صدائیں لوٹا کرتی ہیں، اس لیے اب تم نہ ڈھونڈو ان بے وفا بے رحم خود غرض وجود کو، وہ نہ کل تمہارا وفادار تھا اور نہ ہوگا کبھی۔ کیسے ہوگا، اب تو وہ جا چکا بہت دور۔ چلو جلدی سے اٹھو، دیکھو برف باری کے بیچ ایک جنازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا اس کا نہیں بناؤ گے آشیانہ بنام قبر؟ چلو اٹھو نا، اسے جلدی سے اپنے وفادار ہونے کا ثبوت دو۔ ہاں، آج ایک اور قبر بنام آشیانہ بنانا، وہ کسی کو دفن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اپنی وہ درد بھری یادیں، وہ انتظار اور اپنے سارے آنسو دفن کرنا، تاکہ تم صدا کے لیے آزاد ہو جاؤ، ہر یاد سے، ہر رشتے سے، پھر کہیں دور نکل جانا، اس گھٹن بھری زندگی سے جہاں صرف تم ہو اور تمہاری ایک نئی پہچان ہو۔ لیکن پھر میری اس پہچان کا کیا ہوگا؟ منو نے اس وقت یہ سوال پوچھا تھا جو اسے کچھ دیر پہلے یاد آیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ پہچان سدا نہیں رہے گی، جانتے ہو تمہاری نئی پہچان کیا ہوگی؟ منو نے چونک کر پوچھا۔ کیا؟ اس صدا نے کہا، تمہاری نئی پہچان ہوگی برف کی وادیوں سے آیا ہے جو انسان، اس کا دل ہے برف کی طرح شفاف، اس میں نہیں ہے کوئی شغاف، کل تک زمانے کے لیے تھا غورکن، مگر اب مل چکا ہے تمہیں ایک نیا نام۔ اب تک وہ یاد کے اس پس منظر سے لوٹ چکا تھا، ہڑبڑا کر پلنگ سے اٹھا اور جیسے ہی کھڑکی سے باہر نظر ڈالی، دیکھا سچ میں باہر برف پڑ رہی تھی۔ لیکن یہ کیا، آج اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ نکلا، واقعی میں سامنے ایک جنازہ رکھا تھا اور اس کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے کدال لے کر قبرستان کی جانب چل دیا، مگر آج اس احساس کے ساتھ یہ قبر بنام آشیانہ آخری ہوگا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آنے والا کل کا سورج میری زندگی کو بدلنے کا پیغام لے کر آئے گا۔ اور جانتے ہیں اب منو دل ہی دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ ہزار طرح وہی آزمائے جاتے ہیں، نشان جن میں محبت کے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے الوداع کہتے وقت ایک چھوٹی سی بات اور کہتے چلے، یہ کہانی ہمارے دل کے بہت قریب اس لیے ہے کیونکہ اسی کہانی سے ہم نے اپنے لکھنے کا آغاز کیا اور اسی کہانی نے ہمیں ایوارڈ دلوایا۔ شکر کرتے ہیں اپنے اللہ کا۔ خدا حافظ۔